ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے ساتھ گلی کے کونے پر موجود مسٹر کریمی کی آئس کریم شاپ سے میٹھے دودھ اور ونیلا کی خوشبو آ رہی تھی۔ پورے شہر میں یہ آئس کریم شاپ سب سے مشہور تھی کیونکہ یہاں کی آئس کریم کھاتے ہی لوگ خوشی محسوس کرنے لگتے تھے۔ 12 سالہ علی بھی اسی خوشبو کے پیچھے کھینچا چلا آیا۔ وہ جیب میں دبے چند سکوں کو انگلیوں سے ٹٹولتے ہوئے دکان کے قریب پہنچا۔ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ ایک یتیم خانے میں رہتا تھا۔ اس کے پاس اکثر آئس کریم خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، مگر آج قسمت سے کچھ سکے اس کے پاس تھے۔ ایک چاکلیٹ آئس کریم دینا مسٹر کریمی، علی نے خوشی سے کہا۔ مسٹر کریمی، جو ایک بوڑھے مگر پرکشش شخصیت کے مالک تھے، مسکرا کر بولے، بیٹا، آج تمہارے لیے ایک خاص آئس کریم ہے۔ انہوں نے ایک برف جیسی سفید آئس کریم نکالی جو چمک رہی تھی جیسے اس میں ستارے بڑے ہوں۔ علی نے حیرانی سے پوچھا، یہ کون سی آئس کریم ہے؟ یہ جادوئی آئس کریم ہے، اسے کھانے سے تم جو چاہو وہ حقیقت میں بدل جائے گا، مسٹر کریمی نے سرگوشی کی۔ علی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ سب سے پہلے کیا مانگے۔ اس نے آہستہ سے آئس کریم کا پہلا چمچ منہ میں رکھا اور فوراً دل میں خواہش کی، کاش میرے پاس ڈھیر سارا کھانا کھانے کو ہو۔ اچانک اس کے سامنے ایک میز نمودار ہو گئی جس پر مزیدار کھانے رکھے تھے، بریانی، کباب، حلوہ اور بہت کچھ۔ علی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ جلدی جلدی کھانے لگا اور پھر دوسرا چمچ کھایا۔ اس بار اس نے دل میں کہا، کاش میرے پاس بہت سارا پیسہ ہو۔ اچانک اس کی جیب نوٹوں سے بھر گئی۔ وہ حیران رہ گیا۔ اب وہ آئس کریم اور اپنی قسمت دونوں پر یقین کرنے لگا تھا۔ مسٹر کریمی دور کھڑے پر اصرار مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ اب علی نے تیسرا چمچ لیا اور سوچا، کاش میں امیر اور طاقتور بن جاؤں۔ اچانک دھند چھا گئی اور اس نے خود کو ایک عالیشان محل میں پایا۔ اس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے، نوکر چاکر تعظیم کر رہے تھے۔ وہ حیران تھا کہ اس کی زندگی اتنی جلدی کیسے بدل گئی، مگر اسی لمحے اسے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ محل کے آئینے میں اس نے خود کو دیکھا۔ وہ بڑا ہو گیا تھا، اس کے چہرے پر جھریاں پڑ چکی تھیں اور اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ علی ہکلایا۔ مسٹر کریمی کی آواز گونجی، ہر خواہش کی قیمت ہوتی ہے بیٹا۔ علی نے خوف سے پیچھے دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک ایک نوکر اندر آیا اور ادب سے بولا، بادشاہ سلامت، دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے۔ بادشاہ؟ علی کے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو صرف ایک عام بچہ تھا، مگر اب وہ کسی سلطنت کا بادشاہ تھا جسے جنگ کا سامنا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے جلدی میں خواہش مانگ لی، بغیر سوچے سمجھے۔ اس کا دل چاہا کہ سب کچھ واپس ہو جائے، مگر جادوئی آئس کریم تو ختم ہو چکی تھی۔ پھر ایک گرجدار آواز گونجی، جب خواہش کرو تو احتیاط سے کرو، کیونکہ ہر خواہش کا انجام تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اچانک سب کچھ تاریکی میں ڈوب گیا۔ جب علی کی آنکھ کھلی تو وہ پھر سے مسٹر کریمی کی دکان کے باہر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی سکے تھے اور جادوئی آئس کریم کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ یہ سب خواب تھا، علی نے خود سے کہا۔ مگر جیسے ہی اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، وہاں سے ایک سونے کا سکہ نکلا۔ مسٹر کریمی دکان کے اندر کھڑے مسکرا رہے تھے۔ جادوئی آئس کریم ہمیشہ اپنا نشان چھوڑتی ہے۔ آپ کو کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔